السلام علیکم جی. آج پاکستان کے اندر ایک اہم پارٹی لانچ ہوئی ہے جس کا نام ہے پاکستان استحکام پارٹی PIP. کسی نے استحکام پاکستان پارٹی لکھ دیا IPP، اور IPP آپ کو پتہ ہے انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر کو بھی کہتے ہیں. IPP پارٹی کی لانچنگ تقریب کے اندر بہت سارے لوگ جو کہتے تھے کہ تیرا باپ بھی دے گا آزادی، ہم چھین کے لیں گے آزادی، وہ منہ نیچے کر کے سر جھکا کے بیٹھے ہوئے تھے اور زبان حال سے یہ کہہ رہے تھے کہ تیرا باپ بھی دے گا اب معافی، ہم چھین کے لیں گے اب معافی ہے حق ہمارا اب معافی. اور وہ معافی چھین کے لینے کے لیے جناب حضرت قبلہ جہانگیر ترین کے چرنوں میں پہنچ چکے تھے. اور بہت سارے PTI کے کرنل راز صاحب کے صاحبزادے مراد راز صاحب جو ہیں، کرنل صاحب جو ہیں نا، وہ سمدھی ہیں نا شہباز شریف صاحب کے، ہاں، تو وہ بھی پہنچے ہوئے تھے وہاں پہ اور جناب منہ چھپاتے پھر رہے تھے. پرانے ساتھیوں سے بھی مل رہے تھے جن کو پہلے نکال دیا گیا تھا PTI میں سے، عمران خان نیازی کی طرف سے، نہیں، عمران احمد خان نیازی کی طرف سے. تو کسی دوست نے اس کے اوپر ایک لائن کسی، یہ سارے استحکامیے ہیں، ٹھیک ہے، استحکام سے استحکامیے ہیں. تو خیر وہ وہاں پہ انہوں نے نئی پارٹی لانچ کرنے کا اعلان کیا ہے. میرا خیال ایک فیوٹائل ایکسرسائز ہے، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو انڈیپینڈنٹلی اپنی سیٹ جیت سکے. ونیبل تو ان کے اندر مجھے کوئی نظر نہیں آیا، لیکن بہرحال حکم تھا، یہ حکم کے بندے ہیں، جو انہیں حکم دیا گیا وہاں پہ پہنچ گئے اور وہاں پہ انہوں نے پارٹیاں لانچ کر دیں اور پارٹی لانچ کر کے. لیکن موضوع آج کا یہ نہیں ہے. آج کا جو موضوع ہے وہ ہے اکنامک سروے آف پاکستان. اکنامک سروے آف پاکستان کیا ہوتا ہے؟ وہ گزشتہ سال کی پروگریس رپورٹ ہوتی ہے کہ ایک سال میں ہم نے یہ کیا ہے. اور مجھے یاد آ گیا وہ ایک جو ہے وہ سہیل احمد کا ایک ڈرامہ ہے نا، فیکا ان امریکہ. اور وہ فیکا ان امریکہ کے ساتھ نا وہ جو ٹھاکر صاحب ہیں وہ اس کے والد بنے ہوتے ہیں، افتخار ٹھاکر صاحب. تو وہ اس سے پوچھتا ہے فیکے سے کہ فیکے تینوں اینی دیر دا میں ورکشاپ تے پایا ہے، تو دس تو پورے پچھلے ایک سال دے کی سیکھے. انہیں کیا وہ اگو کہندا فیکا کہندا ہوں میں گھر سیدھا پہنچ نہیں جانا. اسحاق ڈار صاحب کی آج وہی سچویشن تھی، میں ڈیفالٹ جو ہے وہ اوائڈ نہیں کر لیا. دیکھیں میں نے $5.5 ارب کا قرضہ واپس کیا، $1 ارب کا میں نے جو تھا وہ بانڈ جو تھا وہ واپس کیا، اور $6.5 ارب کا میں نے قرضہ واپس کیا. میں نے ڈیفالٹ بچا نہیں لیا. یہ اسحاق ڈار صاحب کی ون لائنر اگر آپ میرے سے پوچھیں آج کی کارکردگی تو وہ یہ تھی. اب اس کے اندر باقی تو آپ کو رونا بتا دیں گے پاکستان کے میڈیا کے اوپر قابض یوتھیے، لیکن جو وہ نہیں بتائیں گے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں جی 6.1% سے GDP گروتھ ریٹ گر کے رہ گیا جناب پوائنٹ، یعنی کہ روپیے جو چوانی ایک کا چوتھا حصہ رہ گیا، ٹھیک ہے، 30 پیسے رہ گیا نا. ہاں، پہلی تو بات ہے کہ 6.1% گروتھ ریٹ ہے ہی نہیں تھا. 6.1% گروتھ ریٹ کو کنٹروورشل بنایا تھا IMF نے، اور انہوں نے اٹھا کے منہ پہ مارا تھا شوکت ترین کے، اور انہوں نے کہا تھا یہ 4.6% سے کسی صورت میں بھی زیادہ نہیں ہے. یعنی کہ 6 بھی نہیں تھا، 5 بھی نہیں تھا، 4.6% کے قریب تھا، انہوں نے مانا تھا. ٹھیک ہے، اب اس حکومت کو داد دیجئے کہ یہ وہ 6.1% لے کے چل رہی ہے، اور اس کے اوپر پروفیسر احسن اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھیں وہ اسٹیٹسٹک بیورو کے جو سربراہ ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہوتی ہے، وہ انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، اتنے کوئی یوتھیا بٹھا گیا ہویا تو پھر تمہوں چنگا تن دینے ہو، چنگا تن دینے جیلوں دے وچ پروفیسر چنگا تن دینے تمہوں، اور ٹھیک تن دینے تمہوں. ٹھیک ہے، وہ کوئی یوتھیا بٹھا گیا ہوا ہے عمران خان. اور یوتھیا آپ کو پتہ ہے کہ غلاظت کے کس حد تک جاتے ہیں. جس جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، پولیس کے اندر جو یوتھیے بیٹھے ہیں عمران خان کو فون کر کے بتا رہے ہوتے ہیں، فوج کے اندر جو یوتھی ہیں وہ عمران خان کو فون کر کے بتا رہے ہوتے ہیں. میرا مطلب ہے ایجوکیشن میں جو یوتھی ہیں وہ جا کے عمران خان کے گھر کے باہر روٹیاں لگا رہے ہوتے ہیں. وہ غلاظت کے ون سائیڈڈ کے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. تو آپ کہیں کہ یہ 6.1% کنٹروورشل تھی، ایک بات. دوسرا دیکھیں جی روپیے میں سے 54 گروتھ رہ گئی، ماما تھوڑی تھی نیگیٹو سی، یاد نہیں ہے؟ پوائنٹ نیگیٹو
-0.4% تھی, 36 تھی ویسے, ٹھیک ہے چلو 4 ہی لا لو راؤنڈ فگر کر کے, -0.4% تھی, تو پھر بھی +0.3%, ٹھیک ہے, -0.4% تھی. تو اگر اس قوم نے وہاں سے ریزیلینس دکھا دی تھی تو یہاں سے بھی دکھا لیں گے وہ ریزیلینس, پہلی بات. دوسری بات, اسحاق ڈار صاحب جی آج لڑے نہیں کسی کے ساتھ, بڑے تحمل کے ساتھ, لگتا بلڈ پریشر دیا کٹھیاں 4-5 گولیاں, بلکہ پوری ڈبی کھا کے آئے ہوئے بلڈ پریشر دی گولیاں دی, کوئی ان کا بلڈ پریشر ہائی نہیں ہوا, پسینہ ان کو ویسے ہی آ رہا تھا جیسے آتا ہے, لیکن انہوں نے لڑائی نہیں کی کسی بھی ساتھ. حالانکہ لوگوں نے بڑے بڑے تلخ سوال پوچھے ہیں. اکنامک سروے آف پاکستان جاری کرتا ہے نا ایک پریس کانفرنس کے اندر, اسحاق ڈار صاحب جو تھے انہوں نے پریس کانفرنس کرنی تھی کہ جی میں نے اکنامک سروے آف پاکستان لانچ کر دیا, کتنا بڑا. اچھا مجھے لگا جیسے وہ 2017 کا اکنامک سروے آف پاکستان لانچ کر رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے 24ویں بڑی معیشت سے ملک کو انہوں نے 47ویں نمبر پہ لے گئے ہیں, 24ویں سے ہم 24ویں پہ چھوڑ کے گئے تھے, یہ 47ویں پہ چھوڑ کے گئے ہیں, یہ میرا مطلب ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی 2017 میں ملک جس نہج پہ پہنچ چکا تھا, وہ پائیں تسی پچھلے سال دی کارکردگی دس رہی ہے, 2017 لنگ گیا ہوں. حالانکہ خود بھی آپ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ بائی گون, اب ہم اوپر کی بات آگے کی بات کریں. اچھا جی اسٹاک مارکیٹ کی ڈی میوچلائزیشن کے اوپر بھی چل پڑے, سرکولر ڈیٹ بھی. اب سرکولر ڈیٹ کے حوالے سے انہوں نے جو کہا, میں نے کہا کہ آپ تک یہ میں بات پہنچا دوں, اور پہنچانا بہت ضروری ہے. اس سال جی پاکستان جو ہے وہ اپنے قرض کے اوپر جو سود ادا کرے گا وہ 7,300 ارب روپے ہوگا. کتنا؟ 7,300 ارب روپے. اور اس سال جو ہم نے پچھلے سال اکٹھا کیا ہے پیسہ, وہ 7,300 تک نہیں پہنچ پا رہے, مطلب پہنچے گا 500-600 ارب روپے, اتنا کی ہم پیسے اکٹھا کریں گے. لیکن ظاہر ہے کہ سود جو ہم نے ادا کرنا وہ اگلے سال کا ہے. یہ جو پیسے ہم نے اکٹھے کیے ہیں یہ پچھلے سال کے ہیں, تو یہ فرق رہ گیا. اس کا مطلب ہے کہ 7,300 ارب روپیہ ہم سود کی مد میں ادا کریں گے. ہماری اس کی دوڑ اس کے بعد شروع ہوگی, اس کو یہیں پہ چھوڑ دیتے ہیں. پٹواریوں نڑے آ جاؤ. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب عمران خان کو حکومت ملی تھی تو کتنے سود ہم ادا کر رہے تھے؟ صرف 1,700 روپے, 1,700, ٹھیک ہے, 1,700 ارب روپے ہم سود کی مد میں ادا کر رہے تھے. اب قرض بڑھا 30,000 ارب روپے سے بڑھ کے گیا 6,000 ارب روپے تک. کتنا؟ ڈبل ہو گیا تقریباً, 59 ہوا تو 6 ہی کر لیں. تو عمران خان نے قرض ڈبل کیا, 3,000 ارب روپے سے بڑھا کے 6,000 ارب روپے تک لے گئے عمران خان صاحب قرض. روپوں کی مد میں بات کر, ٹھیک ہو گیا. سود کتنا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں سود ڈبل ہو جانا چاہیے تھا. 1,700 ارب روپے دے رہے تھے ہم, تو اب ہم 3,400 ارب روپیہ دے رہے ہوتے. کتنا دے رہے ہیں؟ 300 ارب روپیہ, تقریباً 4 گنا سود بڑھا ہے. تو کیوں بڑھا ہے؟ کیونکہ اس لیے بڑھا ہے کہ عمران احمد خان نیازی نے اپنے غیر ملکی آقاؤں کو نوازنے کے لیے جو سود اٹھایا, جو قرض اٹھایا ہے, وہ 3 گنا, 4 گنا, 6 گنا, 8 گنا شرح سود پہ اٹھایا ہے. ٹھیک ہے, تو اب قرض کے سود کی مد میں جانے والا پیسہ جو ہے وہ 4 گنا بڑا ہے, قرض 2 گنا بڑا ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ جب کوئی یہ کہتا ہے کہ اکنامک ریوائول کی بات کریں تو اکنامک ریوائول نہیں ہو سکتی. اور 2-3 باتیں انہوں نے جناب جو ہے وہ مجھے یاد آ گیا کہ لطیفہ کے ایک بچہ آیا نا گھر پروگریس رپورٹ لے کے, تو اس نے پروگریس رپورٹ نہیں دکھائی بچوں کو. اس نے کہا کہ وہ جو طلحہ ہے نا, ہاں وہ پرلی ولی آنٹی کا بیٹا, ہاں وہ فیل ہو گئے. اس کی ماں نے کہا اچھا پھر؟ اس نے کہا وہ جو احمد ہے نا, ہاں وہ جو دوسری گلی میں رہتے ہیں, ہاں وہ بھی فیل ہو گئے. اس نے کہا ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ ماما وہ جو پچھلی طرف رہتی ہیں نا آنٹی, ان کا بیٹا جو تھا نا میرا کلاس والا, وہ بھی فیل ہو گیا. ماں نے کیا مرے تو اپنا دس, کہنا میں کہڑا میری کیوری کا پتر ہے غزہ, میں بھی فیل ہو گیا. تو مطلب کہ اسحاق ڈار صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ جناب دنیا کے اندر جنگ چھڑ گئی
اور یوکرین کی وار ہو گئی، اس کے نتیجے میں کموڈٹی کی پرائسز اوپر چلی گئیں اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، اور ہمیں بتا رہے تھے کہ جناب کموڈٹی کی پرائسز بڑھ گئیں جس کے نتیجے میں ہمیں امپورٹ ظاہر ہے سیلاب آیا ہوا تھا، گندم ہمیں امپورٹ کرنی پڑ گئی، اس دفعہ تو ہمارے پاس بمپر کراپ ہے بھائی، ٹھیک ہے، تو وہ پڑ گئی اس لیے ہم ہو گئے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اپنا اس سال کا اکنامک سروے آف پاکستان ایک پوائنٹ تک محدود رہا، اور وہ تھا کہ جناب اسی ڈیفالٹ بچا لیا، ڈیفالٹ نہیں ہون دیتا، نہ آگوں ہون دیں گے، باقی آپ سارے لوگ جو ہے وہ برداشت کریں۔ گلوبل افراط زر کا بھی ذکر کیا انہوں نے، جو کہ 8.7% رہی، سر ساڑھے تو بیڑے گھر کوئے پہنے۔ مئی کی جو افراط زر ہے وہ کچن انفلیشن جو ہے وہ 47% پہ پہنچ گئی ہے، تو آپ کو خدا کا خوف کرے۔ 10 ماہ کا یہ ڈیٹا ہوتا ہے جی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا، 10 ماہ کا ڈیٹا ہوتا ہے اور اگلے 2 ماہ کی پروجیکشن کر لی جاتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ حکومت جو ہے وہ کافی مشکل میں ہے، لیکن ڈیفالٹ بچا گئی ہے، ہون فیکا سدھا کار پہنچ جاتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔